اس کہانی کا مرکزی کردار ہے کپتان ریحان، جو اپنے ملک کا ایک بہادر اور وفادار سپاہی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک چپ نصب کی گئی ہے اور وہ اس وقت ایک مشن پر کام کر رہا ہے۔ اس چپ کے ذریعے اس کی جنگی مہارت میں بے انتہا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو باغیوں کے طور پر دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ عام انسانوں کے بیچ ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ریحان کے دماغ میں نصب یہ چپ اسے مسلسل احکامات دیتی ہے۔ وہ دشمنوں کو واضح طور پر نمایاں کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی بندوق خودکار طور پر صحیح ہدف پر نشانہ لگاتی ہے۔ ریحان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ ریحان اور اس کی ٹیم کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں باغیوں کو ختم کرنے کے مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس مشن پر آنے کے بعد ریحان کے دماغ میں امپلانٹ کی گئی چپ گاؤں کے کچھ افراد کو باغیوں کے طور پر ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ریحان بغیر سوال کیے ان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ چپ اس کے دماغ میں واضح طور پر یہ دکھاتی ہے کہ یہ باغی خطرناک اور غیر انسانی مخلوق ہیں۔ جب وہ انہیں قتل کر رہا ہوتا ہے، گاؤں کے باقی لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، وہ رو رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بے قصور ہیں، انہیں قتل مت کرو۔ ریحان ان چیخوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی چپ اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک رات جب ریحان سو رہا ہوتا ہے تو چپ میں آنے والی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اچانک وہ ان لوگوں کی یادیں دیکھتا ہے جنہیں وہ قتل کر چکا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ لوگ عام شہری تھے، نہ کہ کوئی باغی۔ چپ کی خرابی کے باعث اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کی چپ نے اسے بے گناہ انسانوں کو ایک خوفناک اور غیر انسانی مخلوق کے طور پر دکھایا تھا۔ یہ انکشاف ریحان کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کی بوچھاڑ ہونے لگتی ہے۔ کیا وہ اپنے ملک کے دفاع میں قتل کر رہا تھا یا اسے جھوٹے دشمن دکھائے جا رہے تھے؟ ریحان ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے گہرائی میں جا کر تحقیق کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ چپ صرف ایک جنگی آلہ نہیں بلکہ ایک کنٹرول سسٹم ہے۔ جن لوگوں کو باغی دکھایا جا رہا ہے وہ دراصل حکومت کے خلاف یا آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے عام لوگ ہیں۔ چپ ان لوگوں کو غیر انسانی مخلوق کے طور پر دکھاتی ہے تاکہ فوجی ان پر بغیر کسی ہمدردی کے حملہ کر سکیں۔ ریحان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چپ فوجیوں کی یادداشت اور جذبات کو کنٹرول کر رہی ہے تاکہ وہ سچائی نہ جان سکیں۔ اس کے ہر عمل کو حکومت ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ریحان کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی چپ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سچائی کو مکمل طور پر دیکھ سکے۔ جیسے ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، وہ ان تمام بے گناہ لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہیں اس نے قتل کیا۔ ریحان باغیوں کے خفیہ گروپ سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی مدد سے حکومت کی سازش کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ چپ اب بھی حکومت کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ مسلسل ریحان کے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب اسے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ریحان کے اپنے ہی ساتھی اب اس پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے دماغوں میں امپلانٹ کی گئی چپ اسے غدار کے طور پر ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ ریحان حکومت کی سازش کو بے نقاب کرنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ باغیوں کی مدد سے وہ چپ کو مکمل طور پر ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور سچائی کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ لیکن ریحان خود اپنی چپ کے اثرات سے بچ نہیں پاتا۔ وہ مسلسل ان خوفناک یادوں کا شکار رہتا ہے جو اس چپ نے اس کے دماغ میں بھر دی تھیں۔ آخر میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی چپ کو ہمیشہ کے لیے نکال دے، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا وجود میں آ چکی ہے جہاں انسانی دماغ اور کمپیوٹرز کے درمیان کوئی حد باقی نہیں رہی، جہاں خیالات محض سوچنے سے لکھے جا سکتے ہیں اور یادیں ڈیجیٹل فائلز کی طرح محفوظ ہو سکتی ہیں۔ ایلن مسک کا یہ انقلابی منصوبہ، جو کہ نیورا لنک کے نام سے جانا جاتا ہے، بظاہر انسان کے لیے نئی امیدیں لے کر آیا، لیکن پردے کے پیچھے کچھ ایسے واقعات چھپے ہوئے ہیں جو خوفناک اور چونکا دینے والے ہیں۔
بندروں پر کیا گیا ایک تجربہ جس کے نتیجے میں ان کے دماغ میں چپ نصب کی گئی تاکہ ان کے خیالات اور حرکات کو ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن جلد ہی ان بندروں کی حالت بگڑنے لگی۔ کچھ بندر مسلسل اپنی کھوپڑی کو دیواروں سے مارنے لگے، کچھ غیر معمولی رویے دکھانے لگے جیسے خود کو زخمی کرنا۔ بہت سے بندر تجربات کے دوران ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سینئر انجینئر جو پروجیکٹ کی خفیہ ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ پروجیکٹ کے خفیہ پہلو سے پریشان ہیں کیونکہ کچھ ٹیکنالوجیز انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انکشاف کرنے کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک مریض جس نے تجرباتی طور پر چپ لگوائی تھی، اس نے کچھ دن بعد شکایت کی کہ وہ اپنے خیالات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ اس نے دعویٰ کیا جیسے کوئی اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کا علاج ہونے پر پتہ چلا کہ اس کے دماغ کے کچھ حصے غیر معمولی طور پر متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک غیر سرکاری تجربے کے دوران ایک مریض نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے خوابوں پر قابو نہیں پا رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خوابوں میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک ایسی آواز سنی جو اسے کچھ خاص احکامات دے رہی تھی۔ جب وہ جاگا تو اس نے وہی عمل کیا جو اس نے خواب میں سنا تھا اور بعد میں وہ خود اس بات سے بے خبر تھا۔ ان واقعات کا رونما ہونا اور پھر کمپنی کا ان واقعات کو خفیہ رکھنا کچھ سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی پر اتنا اعتماد کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے دماغ کا کنٹرول دے دیں؟ اگر حکومت یا کوئی طاقتور ادارہ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرے تو ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ کیا مستقبل میں انسان واقعی آزاد رہے گا یا مشینوں کا غلام بن جائے گا؟